بلدیہ ٹاؤن غریبوں اور محنت کشوں کی بستی ہے۔ اس بستی میں اینی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اینی گھر کے آنگن سے اوپر کی منزل پر جانے والی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچی اور بند دروازے پر دستک دینے لگی۔ دروازہ شاہین کی ماں نے کھولا۔ آپا، وہ شاہین باجی ہیں کیا؟ سو رہی ہیں جاگ رہی ہیں؟ وہ تو نہیں رہی لیکن رو رہی ہیں۔ رو رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ ان کا تو نکاح ہے نا۔ تم اندر آؤ، تم اندر آ کے دیکھو۔ ہاں چلیں، میں دیکھتی ہوں۔ اینی دروازہ کھول کر اندر گئی تو شاہین جھلنگا پلنگ پر تھی، منہ کو چادر سے چھپائے ہوئے تھی اور اس کے برابر میں ایک نومولود بچی سو رہی تھی۔ یہ بچی کون ہے؟ اینی تو میری بہن ہو نا۔ ہاں میں آپ کی بہن ہوں، لیکن آپ اتنے ٹائم سے یہاں پہ رہ رہی ہیں، مجھے کبھی غیر لگی ہی نہیں۔ لیکن آج رات آپ کا نکاح ہے نا؟ ہاں رات کو ہوگا۔ اور یہ بچی؟ یہ میری بچی ہے۔ کل رات کو ہی پیدا ہوئی ہے۔ میں سمجھی نہیں، آج ہی نکاح اور آج ہی؟ شاہین تیزی سے بستر سے اٹھی اور اینی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اینی، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی، سب کچھ بتا دوں گی، ابھی میری عزت کا سوال ہے۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے میں اسے واپس لے جاؤں گی۔ نہیں باجی، میں اسے نہیں رکھ سکتی، میرا شوہر تو اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اینی پلیز رکھ لو، تم اپنے شوہر سے کہنا کہ یہ تمہاری بچی ہے۔ تمہارا شوہر تو ویسے بھی دوسری بیوی کے پاس رہتا ہے نا، تمہارے پاس تو 4-6 مہینے میں ہی آتا ہے، اسے کہہ دینا کہ یہ تمہاری بچی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے باجی، یہ میں نہیں کر سکتی۔ پلیز اینی، پلیز انکار مت کرنا، میں بے موت ماری جاؤں گی، صرف کچھ دن کے لیے میری بچی اپنے پاس رکھ لو پلیز۔ شبیر نے دیکھا کہ جیسے زندگی کی رفتار سست پڑ گئی ہو۔ شاہین نے نومولود بچی اپنی سیدھی سادھی مالکن اینی کے حوالے کر دی۔ اینی بچی کو لے کر باہر نکلی تو شاہین کی بوڑھی ماں اینی کو احسان مند نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اینی بچی کو لے کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی رہی۔ شبیر کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جس دن شاہین کا نکاح تھا اسی دن اس کے ہاں ولادت کیسے ہو گئی؟ اگر یہ بچی اس کے ہونے والے شوہر سے تھی تو بچی مالک مکان کی بیوی کے حوالے کیوں کی گئی؟ کیا شاہین اور اس کے ہونے والے شوہر نے بدنامی سے بچنے کے لیے بچی کو کچھ دن کے لیے کسی اور کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ اینی نے اپنے شوہر کو کس طرح قائل کیا ہوگا کہ یہ بچی اینی نے جنم دی تھی، اور کیا اس کے شوہر نے یقین کر لیا ہوگا؟ شبیر نے دیکھا کہ اینی اپنے شوہر کو فون کر رہی تھی جو اپنی دوسری بیوی کے گھر میں تھا۔ ہیلو اینی، کیسے فون کیا؟ ویسے میرا ارادہ تھا کل تمہاری طرف آنے کا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ابھی میرے پاس آ جائیں۔ اچھا، کیوں؟ اس دوران اینی کے شوہر کی دوسری بیوی مسلسل اشاروں میں حیرت اور پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی نظریں سوالیہ تھیں۔
माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक और बेटी पैदा हुई है हमारे घर। क्या? अच्छा, मगर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम उम्मीद से हो? हाँ वो, अरे भाई छोड़े ना ये सब। वो याद है आपको जो मैं हर महीने हॉस्पिटल दौड़े दौड़े जाती थी? आपको याद तो होगा ना? अरे हाँ हाँ, एक आध बार तो मैं भी तुमको अस्पताल लेकर गया हूँ। हाँ तो यही तो था मसला, और मैंने आपसे एक बार कहा भी था कि मैं एक बार फिर माँ बन जाऊंगी, लेकिन आप मेरी बात मजाक में उड़ा देते थे। हाँ हाँ हाँ। अब देख लीजिए, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही थी। अच्छा बस अब जल्दी से आ जाएं, बेटी का नाम भी रखना है। अरे जबरदस्त, बस मैं अभी आया। एनी के शौहर ने फोन बंद कर दिया था। अरे भाई एक और बेटी आ गई है, चलो एनी के घर चलना है। मुबारक हो, लेकिन आपने कभी हवा तक नहीं लगने दी। अरे छोड़ो ना, बोलो चल रही हो? नहीं, आप जाएं, मैं कल चली जाऊंगी। ओके मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। शाहीन ऐन अपने निकाह के दिन पैदा होने वाली बच्ची मकान मालकन एनी के हवाले करके रुखसत हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि शाहीन और उसका शौहर किसी गहरी सोच में थे। शौहर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। शाहीन के गालों को आंसू भिगो रहे थे। मैं कैसे यकीन कर लूं? हम तो कभी तन्हाई में मिले भी नहीं। खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म ना करें, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बच्ची से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं बहक गई होगी, बस इतना कहता हूँ कि हमें अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत बोलें। आप डीएनए करवा लें, इत्मीनान कर लीजिए आप। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर मार रही हो।